میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جتنے رشتے قائم فرمائے ہیں مختلف نسبتوں کے ساتھ، والد والدہ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، خامند بیوی، چاچے تائے، ان میں جو سب سے اہم رشتہ ہے، بنیادی رشتہ ہے اور سب سے بڑا رشتہ ہے، وہ خامند اور بیوی ہے۔ والدین کے لیے قرآن میں چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے اس سے بھی کم ہیں، بہن بھائیوں کے لیے اس سے بھی کم، وراثت کے 2 رکوع۔ لیکن خامند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں، اس کے لیے سینکڑوں آیات کہ یہ بنیادی رشتہ ہے، اس سے نسل بنتی ہے، پھلتی پھولتی چلتی ہے۔ اگر اس میں دراڑ پڑے گی تو پورے معاشرے میں اس کا خوفناک اثر آئے گا۔ اگر یہ مضبوط ہوگا تو پورے معاشرے میں اس کا خوبصورت اثر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو چلانے کے لیے کیا کرنا ہے، باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اونچ نیچ دور نہ ہو رہی ہو پھر کیا کرنا ہے، اس کے لیے قرآن بھرا پڑا ہے۔ سورۃ بقرہ بھری پڑی ہے، سورۃ آل عمران بھری ہوئی ہے، سورۃ نساء بھری پڑی ہے۔ باقی اگر سارا خلاصہ بتاؤں تو ہر رشتے کو جو چیز چلاتی ہے، جس سے وہ رشتہ مضبوط بھی ہو اور باقی بھی رہے، وہ جان بین کے اخلاق ہیں اور جان بین کا حسن سلوک۔ صرف ایک چیز ہے، وہ اگر جیسے مالدار کی بیٹی ہو یا کسی غریب کی بیٹی ہو، کسی بڑے گھر کا بیٹا ہو یا غریب گھر کا بیٹا ہو، جھونپڑے میں زندگی گزر رہی ہو یا کسی محل میں، زندگی ایک ہی چیز سے خوبصورت بنتی ہے اور وہ حسن سلوک ہے، وہ حسن سلوک ہے، وہ حسن سلوک ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ برابری پر کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ عزیر کہتا میں یہ کیوں نہ کرا، اس پہ رشتہ باقی نہیں رہے گا، نہ دوستی باقی رہے گی، نہ رشتے باقی رہیں گے، نہ تعلق باقی رہیں گے۔ اگر جیسے اللہ سے دوستی لگانی ہو تو سر جھکانا پڑتا ہے، ایسے ہی اللہ کے بندوں سے تعلق بنانا ہو تو وہاں بھی اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اور اس کے اندر بلندیاں چھپی ہیں۔ آپ چڑھائی چڑھتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چڑھتے، جھک کے چڑھتے ہیں تو آپ بلندیوں کو طے کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کہو گے نہیں میں تو اکڑ کے چڑھنا ہے تو انشاءاللہ پیچھے ہی ڈبو گے، اگاں تو نہیں چڑھتے۔ تو ان رشتوں کو جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، اس میں اللہ نے صرف ایک رشتے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تیرے رب کی نشانی ہے۔ سبحان، یہ کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کہتا زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں کشتی، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کا پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، زمین کا سرسبز ہونا، وبث فیہا من کل دابہ، اس میں زندگی کا پروان چڑھنا، وتصریف الریاح، موسموں کا ہیر پھیر عدل بدل، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادل، لآیات لقوم یعقلون، یہ تیرے رب کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ ہے قرآن کا طرز کہ وہ کائناتی چیزوں کو بطور نشانی کے نا اپنی ذات کے لیے پیش کرتا ہے۔ رشتوں میں صرف ایک رشتے کو اللہ نے بطور نشانی پیش کیا ہے کہ تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ عطا فرمایا، اور اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ تیرے رب کی نشانیوں میں سے زمین آسمان، سورج چاند ستارے سیارے، بارش بجلی گرج چمک، پہاڑ دریا سمندر، یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ لیکن اللہ نے کہیں کہا ہو تیرے ماں باپ تیرے رب کی نشانی ہے، تیری اولاد تیرے رب کی نشانی ہے، تیرے بہن بھائی تیرے رب کی نشانی ہے، کہیں نہیں کہا۔ صرف ایک رشتے کو اللہ نے کہا تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔
اور اس میں سکون رکھا، اور اس میں محبت کو رکھا، اور اس میں ہمدردی کو رکھا۔ اور یہ تینوں چیزیں جنم لیتی ہیں اچھے سلوک سے۔ لڑکی کی زبان تیز ہو، لڑکے کی زبان میں زہر بھرا ہوا ہو تو محبتیں بھی گئیں، سکون بھی گیا۔ سسرالی معاشرہ ہمارا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں سنگ دل ہے، رحم دل نہیں ہے۔ وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، اور میں تو اللہ نے دنیا پھرائی، کتنی دفعہ پھرائی، سسرالی معاشرے کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والی بیٹی کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو وہ ایک حدیث یاد ہے، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے والے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے لوگ، اور کس چیز پہ تعریف کی؟ وہ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں، جہاد بڑا کر دیں، تبلیغ بڑی کر دیں، نہیں فرمایا کہ او بھائی تو کی کر رہے ہیں، بہ جا، سارے پریشان کیتی جانا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے جو صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے لوگ۔ اچھائی کی وجہ جو ذہن میں آتی ہے، جہاد بڑا کر دیں، تبلیغ بڑی کر دیں، ذکر بڑا کر دیں، نمازاں بڑیاں پڑھ۔ فرمایا یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی دلہن بن کے آتی ہے تو اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اگر آپ ایسا معاشرہ بنا دیں تو ہمارے سارے مسئلے ختم۔ میں اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کے روانہ کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، تو میری بیٹی تو گئی، تو اب میں جب کسی کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے لا رہا ہوں تو اسے اپنی بچی بنا لے، اور میری بیگم اس آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لے تو کتنا خوبصورت رشتہ ہو جاتا۔ اور یہ آنے والی جو بچی ہے یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے تو یہ اپنے خامند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لے تو کتنا خوبصورت رشتہ۔ لیکن بھائیو میں دکھ سے کہتا ہوں عموماً کوئی 90-95% شدت سسرال سے آتی ہے، پھر کام بگڑتا ہے اور حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شریعت کا موضوع ہے، یہ مالدار لوگ ہیں، اگر بچی کہے مجھے الگ رہنا ہے تو اس کے ذمے اس کو الگ گھر لے کر اور اس کو الگ رکھے۔ دو زندگیوں میں ناچاکی ہوگی تو جلدی سنبھل جائے گی، دو کے ساتھ 10 اور جڑ گئیں، ہن چاچا نہیں مندہ پیا، ہن سس نہیں مندی پئی، ہن سورا نہیں مندہ پیا، ہن وڈی بہن نہیں مندی پئی، تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے رب نے آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے، وہ اپنے خامند کو کہہ سکتی ہے میں نے الگ رہنا ہے، یہ کوئی ناچاکی نہیں، یہ کوئی ماں پیو تو پھوڑ دیتا نہیں، یہ اللہ نے حق بنایا۔ چڑا چڑی بھی جوان ہوں دن کا وکھرا ہی آل نہ بنے دن کہ ماں پیو دے وچ وڑ جاندے۔ جانوروں سے آپ سیکھو، پرندوں سے سیکھو، میرے نبی کی سیرت سے سیکھو۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں نے ذمہ داری سے بات کرنی۔ اگر اتنا اس کا حق، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں نے الگ ہی رہنا ہے تو کرائے پر لے کر دے۔ اگر کرائے پر لے کر دینے کے بھی اس کے پاس اسباب نہیں ہیں تو پھر اپنے گھر میں ایک کمرہ، ایک الگ کچن، ایک الگ ٹوائلٹ، واش روم اس لڑکی کا حق کے واجب ہے۔ ایک ایسا کمرہ جس میں اس میاں بیوی کے سوا کسی اور کا دخل نہ ہو، ایک ایسا کچن جس میں اس بچی کے سوا کسی اور کا دخل نہ ہو، ایک ایسا واش روم جس میں اس بچی کے سوا اور کسی کا دخل نہ ہو، یہ حق کے واجب۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اگر تسبیح نپتے مسیحتے بویتے روزے رکھے تھے، اللہ اللہ کرے، کسی سے دینوں لے آ کے برباد نہ کرے۔ اب لوگوں میں سے بہت سے مینوفیکچرنگ کا کام کرتے ہوں گے، ڈائی کتنی قیمتی چیز ہے مینوفیکچرنگ میں، ذرا بال برابر بھی فرق آ جائے تو ساری پروڈکشن ریجیکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا جتنا پہرا مینوفیکچرر جو ہے وہ ڈائی پر دیتے ہیں، اتنا مشینوں پر نہیں دیتے کہ فرق نہیں آنا چاہیے۔ اور کائنات کی سب سے بڑی ڈائی عورت ہے، جس میں کائنات کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے کہ عظیم ترین پروجیکٹ اس میں نکل کے باہر آ رہا ہے۔ وہ سارا دن تانے سنے، سارا دن لان تان سنے، اور پھر خامند کی گھر کی الگ سنے، تو آپ نے تو اپنی ڈائی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، وچوں ان کیشا نکلنی۔ پیدائشی بچے ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے کہ ماں اتنی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تانے سن 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 کہ وہ آگے بچے کو شفٹ ہوتے ہیں، بچے ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے۔ اچھے اخلاق سے گھروں کو آباد کر۔ میں 2 لفظ قرآن کے سناتا ہوں جس میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود۔ دیکھو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم کوئی عورت کے شوق کی شادیاں نہیں تھی۔ مالی فی النساء من رغبہ، میرے نبی نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں،
پھر میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کہ میری بات کان کھول کے سن لو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ گھر کا دین اور ڈیلنگ، انسان کے انسان سے ڈیلنگ مشکل تر۔ نماز پڑھنے واسطے ہونے 5 منٹ نہیں لگے تھا، پاسر پڑھ لئی، ایک لوٹا پانی دا وایا ہے، 5 منٹ مولوی بہداللہ سانو فارغ کر چھڑے۔ لیکن ڈیل کرنے کے لیے یہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا خامند بن کے چلے، اس کی بیوی ان کے ساتھ اچھی بیوی بن کے چلے، یہ دانتوں پر سینہ آنے والی بات۔ اس لیے میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں زندگی سمجھائی۔ 25 سال کا نوجوان کیوں شادی کرے گا 40 سال کی بیوہ سے؟ بیوہ بھی 2 دفعہ، ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، ایک نکاح سے بیوہ ہوئی ابو حالہ سے، دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئی ابن عابد سے، ہر نکاح میں اولاد پیدا ہوئی۔ اور میرے نبی 25 سال کے حسین جوان، ان کو 20 سال کی لڑکی چاہیے تھی، وہ 40 سال کی عورت سے شادی کی اور زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے۔ جب آپ 50 برس کے ہوئے، جوانی مدھم پڑنا شروع ہوئی تو 10 شادیاں۔ یہ حدیث میں نے پیش کی کہ میں نے اس وقت تک شادی نہیں کی جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں آیا۔ تو ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھا کہ اسلام کا مشکل ترین چیپٹر ہے انسان کا انسان سے برتاؤ، اور اس میں سب سے مشکل چیپٹر ہے خامند کا بیوی کے ساتھ، اور بیوی کا خامند کے ساتھ برتاؤ مشکل ترین ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور پھر آپ نے کہا میرا سب سے اعلیٰ سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا معذرت کے ساتھ یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم، میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے۔ سن دے پہ کمینے دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت دار بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیویوں کو عزت دیتا۔ ایک لفظ قرآن کا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میرا اللہ کہہ رہا ہے بیوی تیرا لباس ہے، اور بیوی سے کہتا ہے خامن تیرا لباس ہے۔ لفظ لباس سے کیا کیا مطلب نکلتے ہیں؟ اب مجھے دیکھو، یہ میرے لباس اور میرے درمیان کوئی چیز ہے؟ میں ہوں اور میرا لباس ہے نا، تو اس لفظ لباس میں اشارہ ہے خامند اور بیوی کے درمیان کسی تیسرے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، نہ بچے کے ماں باپ کو نہ بچی کے ماں باپ کو۔ جب میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے دے دیا تو اس کے بعد خامند کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے، اور جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آیا ہے تو اس کی حفاظت کرنا ماں باپ سے زیادہ ہے کہ میرا لباس، اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ تو خامند اور بیوی کے رشتے کے درمیان کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور ایک زہر بھی ہے، اس کے ساتھ 2 دھاری تلوار ہیں، اور کاٹ کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے تیری بیوی تیرا لباس ہے، میری بیوی سے کہتا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے۔ کیا ہوا کہ یہ میرے سب سے زیادہ قریب ہونی چاہیے میری بیوی، اور بیوی کے لیے کیا ہے کہ خامن سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ خامن کے بعد ماں کہے یوت اے نہیں کیتا تے او نہیں کیتا۔ کتنی ماؤں نے بیٹیوں کے گھر اجاڑ دیے، پیچھے سے کوشن دے دے کے اور پیچھے سے آرڈر دے دے کے، اور کتنی ساسوں نے اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑ دیے اس کو اپنے تابع کرنے کے لیے۔ لباس کا کام کیا ہے؟ دوسرا مطلب، ایک مطلب میں نے بتایا کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ لباس سیکھو۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سنوں۔ میری بیوی کی شادی، میری شادی یہاں ہوئی، دیہات میرا ضلع ملتان میں۔ اللہ نے اپنے خزانوں سے بہت کچھ دیا۔ کلچر بتا رہا ہوں، کلچر، گھر دیاں بیبیاں کٹھی ہوئی ہوئی ہیں۔ میری ماں چولہے دی نگرانی تا کر دی آئی، کدی چولہے تے بندی کوئی نہ آئی، ٹھیک، نوکر نوکرانیاں ڈگ لگویا، ساریاں کٹھیاں پئیاں۔ مینوں نصیحت ہو رہی، ماں تیری چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک تے منجی تے بیٹھی ہوندی۔ میں کیا میری ماں کدا چولہے تے سڑی، مینوں کدی دکھاؤ تو صحیح۔ یہ کلچر ہے، یہ تہذیب، گندی تہذیب ہے کہ آنے والی کو چبھونا ہی چبھونا ہے، کوئی نہ کوئی خنجر، کوئی نشتر،
ماں تیری چولہے تے سڑدی پئی ہوندی۔ میں کہ میری ماں ہی مینوں جمیا، میں تے اپنی ماں نو بچپن تو ویکھیا، وہ تے کدی چولہے تے نہیں سڑی، اودے تے کوئی نوکر تیری نوکرانی تے اج جو آئیے ایک شہروں آئیے ایک رشتہ پہلے دا ہے کوئی نہیں، دیہاتی ماحول ہے تو اینو میں چولہے تے باہر چھڈا ہے، یہ تو انجے کا ہی کام تو بیچاری انہیں فوت ہو جس۔ یہ ہمارا کلچر ہے کہ ساس سسر پازیٹیو نہیں ہیں، نیگیٹو۔ لڑکے کے لیے لڑکی کے ماں باپ نیگیٹو ہیں اور لڑکی کے لیے لڑکے کے ماں باپ نیگیٹو ہیں، حالانکہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ میں آنے والی بہو کو بیٹی بنا اور آنے والی اپنے خاوند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لے تو کتنا خوبصورت رشتہ۔ تو میرے نبی نے کہا انصار بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آنے والی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے ماں پیو دا گھر یا صابریاں دا گھر۔ لباس، میرے اور میری بیوی کے درمیان کسی کو حائل ہونے کی اجازت نہیں۔ لباس کا کیا کام ہے؟ میرے عیب چھپاتا ہے، تو میرا کیا کام ہے؟ میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں۔ میری بیوی کا کیا کام ہے؟ میری کمیاں چھپائے۔ لباس کا کیا کام ہے؟ مجھے خوبصورت بناتا ہے، تو میرے ذمے ہے میں اپنی بیوی کو حسن سلوک سے خوبصورت بناتا، اس کی زندگی کو خوبصورت کر۔ اور خاوند کا کیا کام ہے کہ وہ حسن سلوک سے اپنی بیوی کی زندگی کو خوبصورت بناتا۔ لباس میں کیا ہوتا ہے؟ جب میں بڑا ہو جاتا ہوں تو میں لباس اپنی پسند کا خرید، پھر ماں پیو کی پسند ہے جب تک پیشاب پوتڑے وچ ہوندے، بڑے ہو گئے نہیں ہوں آپ بازار جانا ہے، آپ ہی ویکھنا ہے، آپ ہی خریدنا ہے۔ تو لباس میں اشارہ ہے کہ شادی کے وقت بچے بچی کی رائے کو دیکھو۔ اگر بچی ہاتھ جوڑ دے ابا جی میں نے یہاں نہیں کرنا، تو بچی نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ اگر بیٹا کہہ دے کہ لباس، لفظ لباس سے بتا رہا ہوں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم لباس میں خود مختار ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے لباس ہمارے ماں باپ لاتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم لباس اپنا پسند کرتے ہیں۔ تو بھائیو اپنے بچے بچیوں کی رعایت کر کے رشتہ کرو، بچی سے پوچھو۔ میرے نبی نے کہا میں نے اس وقت تک شادی نہیں کی جب تک کہ جبریل نہ آیا۔ اب مولا علی تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگتے ہیں، بول نہیں سکے، شرم تو جاتا۔ آپ کو تو پتا تھا کیوں ہے؟ علی کیسے آئے؟ چپ، تو آپ نے خود ہی کہا فاطمہ کے رشتہ کے لیے آئے ہو؟ جبریل پہلے سے موجود ہے کہ یا رسول اللہ یہی ہونا ہے۔ میرے نبی اس کے باوجود فرمایا انشاءاللہ اور اٹھ کے چلے۔ اب باہر نکلے تو سامنے صحابہ کھڑے تھے، کیا ہوا؟ کا انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیوں ہے؟ کہ بولی کچھ نہیں، چپ کر کے چلے گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کوئی گل کیتی ہے؟ کہ بس اتنا کیا انشاءاللہ، کہ مبارک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیسے ہو گیا؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اب سنو، ہاں کیوں نہیں کی؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ جبریل آپ بیٹھو ہوئے، اللہ دا پیغام ہی آ چکے ہوئے تھے، ہاں کیوں نہیں کی تھی؟ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ ساڑیاں تا آج دیاں بچیاں انکار نہیں کر دیاں، تے توڑا کی خیال ہے فاطمہ آکھنا میں نہیں کرنا؟ جنت دی عورتاں دی سردار، حسنین دی ماں بنان والی، اللہ دے شیر دی بیگم بنان والی، انہاں آکھنا جی نہیں میں نہیں کرنا۔ بھائیو ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ جبریل بھی آ جائے تو بیٹی سے پوچھو ہاں کروں کہ نہ کروں۔ جب حضرت فاطمہ نے اشارہ دیا ہاں کا، پھر باہر اسی وقت تشریف لائے، علی کٹھا کرو۔ ایویں مسجد بھر گئی تو آپ نے علی کو سامنے بٹھا کر فرمایا لوگو میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کرتا۔ پھر اپنا خطبہ پڑھ کے 400 درہم مہر پر حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے فرمایا، اور پھر سارے مہمان جتنے مسجد میں تھے سب کو کھجوریں بھی کھلائیں اور شہد کا شربت بھی پلایا۔ اور پھر جب رخصتی ہوئی 1 مہینے 1 سال 6 ماہ 3 روایت، تو آپ نے حضرت علی باقاعدہ سواری لے کر آئے، اونٹنی لے کر آئے، سلمان فارسی ساتھ آئے، عقیل ساتھ آئے، آپ علی کو اندر لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ بھائیو لباس میں کیا ہے؟ جب میں بڑا ہو جاتا ہوں میں اپنی مرضی خود کرتا ہوں، تو میرا اللہ اس لباس میں ماں باپ کو سبق دے رہا ہے کہ ذبح نہ کر دو اولاد کو اپنی انانیت پر، ایتھے ہی کرنا ہے، نہیں تو جا بات جا جدے جاونا یا پہ کر لا۔ کتنے والدین ہیں نادان جو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے 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 جب زندگی کی سب سے بڑی خواہش آتی ہے تو اڑ جاتے ہیں، نہیں اسی نہیں دے کر، کوئی جٹا نو ویندا ہے، کوئی بٹا نو ویندا ہے، کوئی ارائیاں نو ویندا ہے، کوئی شیخاں نو ویندا ہے، باہر نہیں کرنی چاہے بوڑھیاں ہو جائیں۔ لباس میں اللہ نہیں۔ آخری بات، لباس پہ چلتا رہو تو پتہ نہیں اور کتنی چیزیں نکل آئیں، لیکن
نکاح بھی پڑھانا. لباس, مجھے کتنا ہی غصہ چڑھ جائے, کبھی میں نے اپنا کرتا خود پھاڑا, کتنا ہی غصہ چڑھ جائے اپنوں تے چاہ ویٹی, اگلے کا گریبان پھاڑوں تو پھاڑوں, اپنا کبھی پھاڑا ہے جی؟ وہ بولو تو صحیح. تو میری بیوی میرا لباس ہے, مجھے کتنا ہی غصہ چڑھے, مجھے اس کے عزت کو تار تار نہیں کرنا, مجھے اس کے دل کو نہیں توڑنا, مجھے ایسا بول نہیں بولنا جس سے اس کا دل کو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور وہ ایک طرح بیٹھ کے آنسو بہا رہی. عورت تو کمزور ہوتی بشر, ساری دنیا میں عورت کمزور اور پستی ہے. کہیں کہیں اس کا الٹ ہوتا ہے کہ عورت زوردار بد اخلاق آ جاتی, پورا گھر بگاڑ دیتی ہے, لیکن 99% یہ بگاڑ لڑکے والوں کی طرف سے. اور میرا رب کہہ رہا ہے لباس. اب ایسی بیوی کو حکم ہے کہ تجھے کتنا ہی غصہ چڑھے, خامند تیرا لباس ہے, ایسا رویہ نہ کرنا کہ خامند کا دل ٹوٹ جائے, یا خامند اپنی بے عزتی محسوس کرے, یا خامند اپنے لیے آر محسوس کرے. کیا خوبصورت پیغام ہے لفظ لباس. پھر لباس کا ایک مطلب اور ابھی آیا, وہ لباس کے بغیر کوئی 1 سیکنڈ گزارا جا سکتا جی؟ لباس کے بغیر 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ گزارا جا سکتا. روٹی تو بغیر روٹی کھا دیں آپ پتہ نہیں کسی 2 بجے کھا دی, کسی 1 بجے کھا دی, ہن تک ویلے بیٹھے ہیں نا, راتی کسی نے بھوک لگڑی ہے 9 بجے, کسی نے 11 بجے, لیکن لباس کے بغیر 1 سیکنڈ نہیں گزار سکتا. ایسے ہمارے ماحول میں جو بچیاں بیوہ ہو جاتی ہیں, جو مطلقہ ہو جاتی ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں, وہ ایسے جیسے لباس کے بغیر ان کی شادی ہو. میرے نبی نے بیوہ سے شادی کی, ایک کنواری کے علاوہ باقی سب یا مطلقہ یا بیوہ, یا مطلقہ یا بیوہ. اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے عالی شان صدقہ بتاؤں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ صدقے خیرات کرتے رہتے ہو. میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے عالی شان صدقہ بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور گھر آ گئی, اس پہ خرچ کرنا سب سے عالی شان صدقہ. تو اس لفظ لباس میں پیغام ہے کہ ان بچیوں کو تلاش کر کے ان کی شادیاں کرو. ایسے کوئی مرد وہ رنڈوا ہو جاتا ہے تو وہ لباس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میری بیوی مر جائے اور میرے مرنے میں 1 ہفتہ باقی ہو تو میں ہفتہ شادی کر کے گزاروں گا, اکیلا نہیں گزاروں گا. لباس, یہ سارے میں نے مطلب آپ کو لباس سے بتائے ہیں. اور ایک لفظ اور بتاتا ہوں, نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے. میرا ذمہ دار گھر سے تعلق ہے. ہم کھیتی کے تابع ہو کے چلتے ہیں, کھیتی کو اپنے تابع نہیں بناتے. وہ پانی مانگتی ہے, ایسے یہ نہیں آدھے نہیں حالی میں نے ویل کوئی نہیں, میں پرسوں تینوں پانی دیسا, پیچھے مڑ بوئی ہاتھ آوے گا, دانا ہاتھ نہیں آونا. ذمہ دار اپنے آپ کو کھیتی کے تابع کر کے چلتا ہے تو پھل لیتا ہے. تابع ہونے کا مطلب کوئی ذلت نہیں ہے, حکمت ہے. وہ پانی مانگے حاضر, وہ کھاد مانگے حاضر, وہ سپرے مانگے حاضر. بوٹیاں زیادہ ہو گئیں تو ان کو ایسے نکالنا ہے کہ بوٹے پہ اثر نہ آئے. ایسے اوزار بنے ہوئے ہیں کہ وہ آرام سے اندر سے گندی بوٹیاں نکال لیتے ہیں اور پودے کو کچھ نہیں کہتے. ایسے سپرے آ چکے ہیں جو بوٹیوں کو جلا دیتے ہیں اور فصل کو نہیں کہتے. ذمہ دار جب تک اپنی فصل کے تابع نہیں ہوتا وہ پھل نہیں لے سکتا. چلو تھوڑی مثال دینا, جب تک تم اپنے آفس کے تجارت کے تابع نہیں ہوتے ہو تجارت سے کچھ پاؤ گے؟ آج میرا موڈ نہیں دفتر جاؤں دا, کل جاسا کوئی کرتا ہے پاگل تاجر ایسا. آپ اپنے آپ کو تجارت کے تابع کرتے ہو تو واپسی لیتے ہو. کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا, چونکہ بیگم سے نسل پیدا فصل آتی ہے نا, تو اللہ کا کھیتی سے فصل آتی ہے, تو فصل کو کوئی جوتے مارتا ہے, کوئی ڈنڈے چاہتے کھلو جاندہ ہے تو پھل نہیں لیا. کیا خوبصورت کہ یہ جو گندی جڑی بوٹیاں ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو اس رشتے کو خراب کرتے ہیں. اس میں اگر انسان بن کے داخل ہو تو مطلوب ہے. کون سا گھر ہے جس میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ کون سا گھر؟ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو سارے منہ چاہتے ویکھن ہوئی یہ نور کتھوں ہے, جنت ساری نورانی, یہ نور کتھوں آ گیا؟ تو ان سے کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں, ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر. ٹھیک, اس توتے میں کی سناواں. اور سنو, میرے نبی گھر آئے بیٹی کے تو دیکھا وہ بیٹھی بڑی غمگین. آپ نے فرمایا بیٹی کیوں ہے؟ کہ میرا علی دا جھگڑا ہو گیا. تو اس کا بھی ہو سکتا ہے, اس کا بھی ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو سکتا ہے, سب کا ہو سکتا ہے. جھگڑا ہونا کوئی مسئلہ نہیں. ذلیل کرنا, بے عزت کرنا اور جھگڑے کو لڑائی بنا دینا یہ انسانیت نہیں ہے. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر نکل گئے. تو آپ کہتے ہیں میں دا دھی آلا, میں کیوں پیچھے جاؤں اپنے داماد دے؟ نہیں, آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر نکل گئے. آپ خود چل پڑے تلاش کرنا, خود بیٹی والے ہو کے.
وہ گئے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کو ایک ٹائٹل ملا جس کو آپ کہتے تھے دنیا کے سارے خزانوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے تھے اور مٹی لگی تھی جسم پر، تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل آپ کو یہاں ملا، ابو تراب اٹھو۔ اب گھر آئے، آ کے دونوں کو بٹھا کے پوچھا نہیں بھی توڑا جھگڑا ہویا کی یہ جڑے پوچھنا رہنے ہور لڑا چھڑ دے، وہ لڑائی اور وجن وہ دو چار لکڑی اور وچ پا دیں دے۔ تو آپ نے بجائے اس کے کہ پوچھتے بے چکر کی ہے، مجھے آپ یوں لیٹ گئے زمین پر، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں پیٹ پر رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ میرے نبی کے شکم پیٹ مبارک، اور یہ علی کا ہاتھ، یہ اوپر فاطمہ علیہ السلام کا ہاتھ، اور یہ اوپر میرے نبی کا ہاتھ۔ اور آپ نے کہا علی جی، فاطمہ جی بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ اے ماں پیو کر سکدن تا کرن، وہ ماں پتر دے کرنے لگی بیٹھی ہوندی، میں تا چاہ ہی نہیں پوچھتی، میں تا سلام ہی نہیں کر دی، وہ بے وقوف جا اٹھی کے بیوی نو شروع ہو جاندی۔ حرث لکم، لکم کہہ رہا ہے کہ میری بیوی صرف میرے لیے ہے، میری ماں کے لیے نہیں۔ لکم، لکم میرے ماں باپ کے لیے نہیں، میرے بہن بھائیوں کے لیے نہیں، میری چاچی تائی کے لیے نہیں، میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ سب سے بڑے پروجیکٹ کی، سب سے بڑی پروڈکشن کی ڈائی ہے کہ اس سے نسل انسانی نے پیدا ہونا ہے، اسی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دو بدتمیزی کے ساتھ تو پیدا کیا ہوگا؟ دیکھتے نہیں ہماری نسل کیسی نا سمجھ پیدا ہو، ماؤں کو سکھ نہیں، سکون نہیں، تو اولاد کیسے سمجھ والی پیدا ہو؟ تو میرے بھائیو، ان دو لفظوں میں پوری زندگی موجود ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کا ایک عمل ہے، جب موقع دے گی بچے وقت لگائیں، اپنی بیویوں کا وقت لگوائیں، آپ سب، اور نہیں تو صرف 3 دن لگاتے رہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک چھوٹی سی حدیث سن لو پھر نکاح پڑھاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو تے کنا تیل پا کے سو جاؤ۔ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، صرف 4۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ سبحان اللہ، فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اب جانتے ہو نا 8 بازاروں میں کیسے دھوکے ہو رہے، دھوکہ اور تجارت ایک چیز ہو چکی، وعدہ خلافی، وعدوں سے پھرنا، ہیرا پھیری۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ 1 لاکھ اکٹھے کرو، جو ایک بھی سچا نکل آئے تو مجھے سزا دینا، سچ بولنا۔ تیسرا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، بد اخلاق نہ، کسی کا دل نہ توڑنا، دل آزاری نہ کرنا۔ چوتھا، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ سعد بن معاذ میرے نبی کی محفل میں بیٹھے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی، مزدوراں لے ہاتھ ہیں، سخت لوہے ورگے، پتھر ورگے۔ تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ ایسے کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ سارا دن بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں تو میرا حال یہ ہے، تو میں نے دیکھو، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بوسہ لیا، پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ رزق حلال اتنی بڑی بندگی، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ لیاؤ بے پرچے پرچے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر